دوستو، معیشت کی پیش رفت کے عنوان سے ایک اداریہ راشٹر سہارا روزنامے میں لکھا گیا ہے، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں۔ سنیے گا۔ یہ بہت اہم اداریہ ہے۔ اس سے ہمیں ہماری معیشت کے بارے میں بہت علم ہوتا ہے۔ معیشت کی پیش رفت، مہنگائی، بے روزگاری اور بھوک مری کے بڑھتے اعداد و شمار کے درمیان معیشت کے حوالے سے یہ اچھی خبر آئی ہے کہ مالی سال 2022 میں ملک کی جی ڈی پی یعنی مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح نمو 10 سے 10.5% کے درمیان رہے گی۔ معیشت کے حوالے سے ہی دوسری اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا ہے اور سرمایہ کاری کے پسندیدہ ممالک کی فہرست میں ہندوستان اب 5ویں مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان 9ویں پوزیشن پر تھا۔ کورونا بحران، لاک ڈاؤن اور بند کارخانوں کی وجہ سے ہندوستان کی معیشت زمین بوس ہونے کی حالت تک پہنچ گئی تھی، لیکن جیسے جیسے کورونا کیسز میں کمی آتی گئی اور ویکسینیشن کی رفتار بڑھتی، معاشی سرگرمیاں بھی اضافہ ہوا اور اب یہ آگے کی جانب گامزن ہے۔ توقع یہ بھی ہے کہ معیشت کو کورونا بحران سے قبل کی پوزیشن پر آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ گھریلو ریٹنگ ایجنسی بریک ورک ہی کی جانب سے مالی سال 2022 میں ہندوستان کی شرح نمو 9% کے ارد گرد رہنے کی پیش گوئی کی گئی تھی اور کئی ایک خدشات کا بھی اظہار کیا گیا تھا، مگر اب بریک ورک نے اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے جی ڈی پی شرح نمو کو اگلے مالی سال کے لیے 10 سے 10.5% تک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بریک ورک کی تازہ پیش گوئی معیشت کے حوالے سے حکومت کی کوششوں کا مثبت نتیجہ برآمد ہونے کا اشارہ ہے۔ کورونا وائرس کے انفیکشن پر قابو پانے اور ٹیکہ کاری مہم کو جنگی سطح پر جاری رکھے جانے کی وجہ سے ہی تیسری لہر کی منفی خطرات کم ہوئے اور معاشی سرگرمیاں بھی تیزی سے بحال ہوئی ہیں۔ چند ایک کو چھوڑ کر ملک کی زیادہ تر ریاستوں میں اقتصادی سرگرمیوں پر عائد پابندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے۔ کارخانے کھل چکے ہیں اور کاروبار پہلے کی طرح ہی رواں ہے، اور جیسے جیسے ٹیکہ کاری بڑھے گی، ان سرگرمیوں میں بھی اسی رفتار سے تیزی آنے کی بھی امید ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی اپریل جون 2021 میں جی ڈی پی میں 20.1% کا اضافہ بھی اس امید و توقع کو بڑھاوا دے رہا ہے، کیونکہ یہ اضافہ انہی ایام میں ہوا جب کورونا کی دوسری لہر دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی اور ویکسینیشن مہم زوروں پر تھی۔ اب 100 کروڑ افراد کی ٹیکہ کاری کا ہدف حاصل کرنے کے ساتھ ہی معاشی و اقتصادی سرگرمیوں میں بھی اضافہ زور پکڑ چکا ہے۔ بہت سے شعبہ جات میں یہ اپنی بلند ترین سطح پر ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ بریک ورک کی پیش گوئی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ دوسری طرف کورونا وائرس کے اسباب اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے سبب ہندوستان میں تیسری لہر کا خدشہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کار ہندوستان کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ رواں سال جون کے مہینے میں ہی جب دوسری لہر
پڑ رہی تھی، ہندوستان میں کئی بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ وزارت صنعت و تجارت کے مطابق اپریل سے جولائی 2021 کے 4 مہینوں میں ہندوستان میں 27.37 بلین امریکی ڈالر کا راست غیر ملکی سرمایہ موصول ہوا ہے، جو گزشتہ سال 2020 کی اسی مدت میں ہونے والی سرمایہ کاری سے 62% زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگست اور ستمبر 2021 کے 2 مہینوں میں بھی 15 بلین امریکی ڈالر کا سرمایہ بھی ہندوستان آیا ہے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے حکومت گزشتہ کئی برسوں سے کثیر جہتی کوششیں کر رہی ہے۔ قانون میں ترمیم، قواعد و ضوابط کو سہل بنانا، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے نیشنل ٹیکنیکل مشن، پیداوار پر مبنی ترغیبی منصوبے اور گھریلو مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے میک ان انڈیا جیسی اسکیمیں ان کوششوں کا حصہ ہیں، اور یہ انہی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پسندیدہ ممالک میں آج ہندوستان 5ویں پوزیشن پر ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق قانون میں کی گئی ترمیم کے بعد سے چین اور پاکستان کو چھوڑ کر دنیا کے کم و بیش تمام ممالک کو ہندوستانی کمپنیوں میں براہ راست سرمایہ کاری کی آزادی ملی ہے، اور حکومت کی کسی پیشگی منظوری کے بغیر غیر ملکی کمپنیاں کسی ہندوستانی کمپنی میں 24% تک سرمایہ لگانے کے لیے آزاد ہیں۔ اسی کھلاپن اور آزادی کی وجہ سے ہی ہندوستان میں مالی سال 2020-21 کے پہلے 4 مہینوں میں 27.37 بلین امریکی ڈالر آئے، اور اس خطیر رقم نے معیشت کی سوکھتی رگوں میں لہو دوڑانے کا کام کیا ہے۔ امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ملکی معیشت ایک بار پھر پہلے کی طرح ہی استحکام کی جانب بڑھے گی، اور اس کے مثبت نتائج سے مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ چمڑے کے کاروبار میں بھی ترقی ہوگی۔ تمل ناڈو میں بہت سی شو فیکٹریز ہیں اور چمڑے کے کارخانے ہیں، انہیں بھی فارین انویسٹمنٹ ملے گا، اور ان کارخانوں میں بھی ترقی ہوگی۔ خدا کرے کہ ترقی ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوکری ملے۔ خدا حافظ۔